نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم سورۃ الحجرات کی پہلے رکوع کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک اصول بتلایا، قانون اور ضابطہ بتلایا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جو آپ کو تشویش میں ڈال دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ آج کے سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سے دینی مسائل جو ہیں ان میں بھی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں، تو اس وقت اس کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی کہ ہمیں ہر پیش آنے والے مسئلے میں اپنے مستند علماء کرام سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر چونکہ آج کے دور میں سوشل میڈیا اتنا آگے بڑھا ہے اور ہر بندے کو پاپولر ہونے کا شوق ہے، تو ہر تیسرا بندہ جو ہے نا وہ وہاں پہ مفتی بن کے ویڈیو بنا دیتا ہے اور دین کے اہم مسائل پر ڈسکس کرتا ہے۔ اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ جب نیٹ کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، نیٹ پہ ایسے آیا تھا، حالانکہ مسئلہ قرآن حدیث کا نام ہے، نیٹ کا نام تو نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا بتلانے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، اس کی حیثیت اور منصب کیا ہے۔ اس کے بغیر لوگ جو ہے وہ جو آتا ہے وہ اس میدان میں اس پلیٹ فارم پر پھینک رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس دور میں پہلے سے زیادہ اس بات کی اہمیت ہے کہ اپنے مستند علماء کرام سے رابطہ رکھیں اور دینی مسائل میں ان کی رہنمائی لیں۔ بسا اوقات تو وہاں بتلانے والے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات اس بتلانے والے کے سامنے جو مجمع ہوتا ہے اس کی مجمع کی کیفیت کے لحاظ سے وہ کوئی مسئلہ بتلا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہمارا بندہ ادھر سن رہا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس مسئلے کو صحیح سمجھ سکے، اس لیے وہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ کیونکہ جب جو مسئلہ بتلانے والا ہوتا ہے، جو بیان کرنے والا خطیب ہوتا ہے، جو بھی عالم دین ہوتا ہے، اس نے اپنے سامنے بیٹھے سامعین کو دیکھ کر ان کی ذہنی سطح یا ان کی علمی سطح کے مطابق بسا اوقات بات کرنی ہوتی ہے۔ بس بعض دفعہ سامنے ایسا علمی لوگوں کا مجمع ہوتا ہے کہ وہ بہت اونچی بات کر جاتا ہے، اور یہاں پہ سننے والا ایک بیچارہ کوئی ان پڑھ آدمی ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ اپنے مقامی مستند علماء کرام سے رابطے میں رہیں، ان سے دین سمجھیں۔ مثال کے طور پر ان دنوں میں ایک دو چیزیں ایسی سامنے آئیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ ایک صاحب سوشل میڈیا پہ ایک مسئلے کی وضاحت کر رہے تھے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا آئے نا تو سائل کو دینا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سائل کو دینا چاہیے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آئے۔ حدیث تو بالکل صحیح ہے۔ اس طرح کی اور روایات بھی ہیں۔ اب اس صاحب نے
یہ اس طرح کی روایات کو لیا اور اس کو بیان کیا اور یہ کہا کہ کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، جو آئے بس اس کو دیتے جاؤ صدقے۔ اب بظاہر اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں اب جو سننے والے لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اب سننے والا یہ سمجھے گا کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، یہ جو صدقات واجبہ اور فرض صدقات ہیں، یہ بھی جس کو جو آئے دیتے جاؤ، تو جب کہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر مستحق کو دینا ضروری ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سال کے بعد فرض ہے، اسی طرح مستحق کو دینا بھی فرض ہے۔ اگر ایسے بندے کو دے دی جو مستحق نہیں تھا تو وہ تو ادا ہی نہیں ہوگی۔ صدقۃ الفطر واجب صدقہ ہے، یہ بھی اگر اس طرح کے بندے کو دے دیا جو مستحق نہیں تھا تو وہ تو ادا ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو روایات ہیں وہ نفلی صدقات کے متعلق ہیں کہ کوئی مانگنے والا آ گیا، آپ نے 10 روپے دے دیے، ویسے نفلی صدقہ۔ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقۃ الفطر کا پیسہ ہے، یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ واجب صدقہ ہے، تو وہ تو اسی بندے کو لگے گا جو واقعتاً مستحق ہوگا، جس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ کسی اور کو غیر مستحق کو دیا تو وہ ادا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرح کے اوپن جو بیانات ہیں بغیر وضاحت کے، وہ لوگوں کے بسا اوقات اس طرح کے اہم ترین جو صدقات ہیں ان کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اور رمضان میں بڑا ہائی لائٹ ہوتا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے، کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو سنتوں کا کیا حکم ہے۔ اور کیونکہ عام طور پہ ہماری پبلک ماشاءاللہ ویسے تو فجر کی نماز میں کتنی آتی ہے ہمیں پتہ ہے، رمضان میں اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ بہت سے مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ پھر زیادہ ڈسکس ہو جاتا ہے۔ اور اس پر بھی سوشل میڈیا پر کچھ ایسے مفتی بھی بیٹھے ہیں جس طرح کا پہلے کا میں نے حوالہ دیا ہے، اور کچھ مستند لوگ بھی ہیں یقیناً، اور ان کی باتوں کو بھی بعض دفعہ ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ تو فجر کی جو سنتیں ہیں، جتنی سنتیں مؤکدہ ہیں نا، مثلاً فجر سے پہلے 2 ہیں، ظہر سے پہلے 4، اور پھر ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، یہ جو جتنی مؤکدہ سنتیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں فجر کی سنتیں ہیں۔ ان کے متعلق حدیث میں آتا ہے لا تترکوہما وَإِن رَدَتْتَكُمُ الْخَيْلِ، کہ ان کو نہ چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں۔ اور انہی کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا وما فیہا، کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے یہ فجر کی 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ یہ بہت زیادہ ان کی تاکید آئی ہے، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اب جماعت اگر کھڑی ہو جاتی ہے اور آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا آپ آئیں 1 منٹ رہتا ہے، تو ظہر کی سنتوں کا تو یہ ہے کہ 1 منٹ رہتا ہے تو آپ نیت نہ کریں، آپ بیٹھ جائیں، بعد میں پڑھ لیں، فرضوں کے بعد پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں۔ لیکن فجر کی سنتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، چھوڑنی بھی نہیں ہے، پڑھنی بھی ہے، کس طرح پڑھنی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ جماعت کھڑی ہونے میں بس کچھ 1 منٹ باقی ہے اور میری سنتیں مکمل نہیں ہوں گی، تو آپ سنتیں اس جگہ نہ پڑھیں جہاں جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ مثلا ادھر جماعت ہو رہی ہو، پچھلی صف میں سنتیں پڑھا، بعض لوگ تو ماشاءاللہ بڑی استقامت کو مظاہرہ کر کے پہلی صف میں امام کے پیچھے سنتوں کی نیت باندھتے ہیں کہ جب تک میں ختم نہیں کروں گا جماعت ہی نہیں کھڑی ہوگی۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس جگہ پہ جماعت ہو رہی ہے، مثلا اس حال میں ہو رہی ہے، تو آپ کو سنتیں جماعت کے ہوتے ہوئے یہاں نہیں پڑھنی چاہیے، باہر جا کے برآمدے میں پڑھ لیں۔ اب یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے یا آپ آئیں اور جماعت کھڑی ہو، تو فجر کی سنتوں کا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ سارے اصول فجر کی سنتوں کے بتا رہا ہوں، ظہر پر اس کو ٹرائی نہیں کرنا۔ فجر کی سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی تو پوری کر لیں اور پھر جماعت میں شریک ہوں۔ اور اگر آپ آئے ہیں اور جماعت کھڑی ہے تو سنتیں پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو آخری وقت پہ بھی جماعت ملنے کا یقین ہو کہ مجھے آخری تشہد مل جائے گا، تو آپ سنتیں پڑھ لیں
پھر جماعت میں شریک ہو جائیں۔ جس کو آخری تشہد مل گیا اس کو بھی ایک طرح کی فضیلت مل گئی۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ نہیں، اگر سنتیں پڑھوں گا تو جماعت تو بالکل ہی رہ جائے گی، تو پھر آپ سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، اور جو سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، فجر کے فوراً بعد نہ پڑھیں۔ ہمارے ہاں چونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس لیے آپ فجر کے فوراً بعد سنتیں نہ پڑھیں اور انتظار کریں۔ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیں نہیں بیٹھ سکتے گھر چلے جائیں، اپنے کام کریں، جب سورج نکل آئے تو زوال سے پہلے پہلے تک اس دن کی فجر کی سنتیں پڑھ لیں۔ چھوڑنے کی جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی تاکید زیادہ آئی ہے۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے تو سفر پہ جانا ہے یا کسی ایسے کام میں لگنا ہے کہ یقیناً سنتیں رہ جائیں گی، تو پھر گنجائش کے درجے میں نہ پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے کہ اسی ٹائم پڑھ کے چلے جائیں تاکہ بالکل رہ نہ جائیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل سنتیں معاف ہیں، ان کی اہمیت ہی نہیں۔ ہاں اگر آپ بھول گئے، آپ نے فجر کی جماعت میں شرکت کر لی اور سنتیں چھوڑ دیں اور بعد میں پڑھنا ہی بھول گئے، زوال کا وقت شروع ہو گیا، تو اب یہ ہے کہ اب اس کی قضا نہیں ہے، اب توبہ استغفار کر لیں تو اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح لیکن یہ ظہر کی سنتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ظہر کی سنتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ آئیں تو ٹائم دیکھیں، ٹائم ہے تو پڑھ لیں، اور اگر ٹائم نہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو چھوڑ دیں، اور فرضوں کے بعد پہلے 2 پھر 4 پڑھیں۔ اب دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت باندھی اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی تو فجر کی سنتیں تو آپ نے پوری کرنی تھیں۔ اب ظہر کی سنتوں میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نیت باندھی، ابھی پہلی رکعت کے رکوع میں ہی نہیں گئے تھے کہ ادھر سے جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ اس کا سلام پھیر دیں، جماعت میں شریک ہو جائیں، اور بعد میں ان سنتوں کو اسی ترتیب سے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نے پہلی رکعت کا رکوع کر لیا اور جماعت کھڑی ہوئی تو پھر کیا کریں، پھر 2 پڑھ لیں، 2 پڑھ کے آخر میں تشہد پڑھ کے پورا، پھر سلام پھیر لیں، اور یہ آپ کے 2 نفل ہو جائیں گے، پھر فرضوں میں شریک ہو جائیں، پھر جماعت کے بعد پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں۔ اور اگر آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر لیں اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھ کے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور پھر جماعت کھڑی ہوئی، تو اب آپ کو 4 کرنی ہوگی، پوری 4 پڑھ لیں۔ اب 1 آدھ رکعت رہتی ہے تو رہتی پھر رہ جائے گی، اور پوری 4 پڑھ کے پھر جماعت میں شریک ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ جو آپ کی رکعت رہ گئی جب امام صاحب سلام پھیریں گے اس کے بعد اس ترتیب سے مکمل کریں۔ یہ ظہر کی سنتوں کی یہ ترتیب ہے۔ باقی تو کسی نماز سے پہلے مؤکدہ سنتیں ہیں نہیں، عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تو ویسے ہی غیر مؤکدہ ہیں، ان کو تو ٹائم دیکھ کر پڑھنا چاہیے، اگر ٹائم نہ ہو تو وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ظاہر ہے ان کو پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں، اس لیے ان کی حیثیت تو بہرحال اور ہے۔ تو یہ چند ضروری گزارشات میں نے عرض کر دی، ان میں تحقیق کریں، اور دیگر مسائل میں اپنے مقامی مستند علماء سے پوچھتے رہا کریں، اس میں بڑی خیر ہے۔ دین سیکھنے میں ایک تو ثواب بھی ملے گا، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ آپ کی 100 رکعت سے افضل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مسائل سیکھیں، پوچھ کے عمل کریں، اور اپنے مقامی مستند علماء پر اعتماد کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔